نسل کے اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم. ایک منٹ. مسلک اعلی حضرت سے اعتراض نہیں ہے، لیکن سادات کی موجودگی میں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے. ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا کہہ رہے ہیں یہ سید صاحب، اور یہ بھی آپ کو جتلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کو میں کس کا بیٹا ہوں. پہلے ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. نسل کے اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم. ایک منٹ. مسلک اعلیٰ حضرت سے اعتراض نہیں ہے، سادات کی موجودگی نہ لگائے. صحیح بات ہے، مسلک اعلی حضرت سے اعتراض آئندہ نہیں، لیکن احتیاط سادات کیجیے. کی یہ بجائے موجودگی شاید آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں. ہاں پلاننگ کر آئے ہیں. بتاؤ، اعلی حضرت کے نعرے کے نام کی بھی پلاننگ کر کے آئے ہیں. پتہ ہے کس کا بیٹا ہوں میں؟ اللہ. مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم امام اہل سنت مانتے ہیں. سنو کان کھول کر. صحیح بات ہے. انہیں مجدد دین و ملت مانتے ہیں. اوکے، لیکن یہاں نعرہ لگے گا تو رسول اللہ کا لگے گا. بات رسول اللہ کی ہوئی، رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ. نعرے رسالت. اگر اپنے رات کی اولاد ہے، اگر ہو نزدیک اولاد تو لگاؤ نعرے رسالت. فرض پڑ گئے ہیں تم لوگوں کے دل. اچھا ہوا کہ 1500 سال پہلے نہیں تھے تم میں سے کچھ لوگ، ورنہ رسول اللہ کو بھی یہی کہتے جو عبداللہ نے نہیں کیا تھا. 300 لوگ لے کر بھاگ گیا تھا وہ کے میدان سے. مدینے میں سرکار کو شور کر چلے جاتا ہے، اس لیے کہ سرکار نے اس کو مشورہ نہیں مانا تھا. قرآن اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، پتا چلے گا. بات ہو رہی رسول اللہ کی، ضرور رسول اللہ کی ہوگی. کس کی ہوگی؟ نہ میرے بات کی ہوگی، نہ کسی اور کی بات کی ہوگی. رسول اللہ کی بات میں رسول اللہ کی بات ہوگا. اور یاد رکھو اہل سنت کے 4 نعرے کافی ہے اہل سنت. میرے ناظرین اور میرے دوستو، آپ نے ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا. یہ کوئی سادات ہیں، کوئی سید صاحب ہیں، اور سب سے پہلا جو انہوں نے سوال کیا ہے مسلک اعلی حضرت کے نعرے پر. آپ پہلا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں مسلک اعلی حضرت سے اعتراض نہیں ہے، لیکن سادات کی موجودگی میں جہاں پر سید صاحب ہوں، جہاں پہ آل رسول ہوں، وہاں پر اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت کا نعرہ نہیں چلے گا. تو اس ویڈیو کے اندر 3 باتیں کھل کر سامنے آ گئیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت سے ہمیں اعتراض نہیں، پہلی بات. دوسری بات، سادات کی موجودگی میں مسلک اعلی حضرت کا نعرہ نہیں چلے گا، دوسری بات. اور تیسری بات یہ ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ دیکھیے میرے پیر مجھے تربیت کر کے گئے کہ جب سیدوں کا معاملہ ہے نا، جب سادات کرام کا معاملہ ہے، تو وہاں پر کچھ اپنی طرف سے کہنے کی حاجت نہیں ہے. سامنے والا کیا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، کیسے جملے بول رہا ہے، کیسی حرکتیں کر رہا ہے، اگر سادات کی بات آ جائے تو بس اپنے آپ کو خاموش رکھنا ہے، اپنی زبان کو خاموش رکھنا ہے. یہ ہمارے پیر ہم کو سمجھا کر گئے، ہم کو بتا کر گئے کہ جب پیر کا معاملہ آ جائے تو بس ان کی باتوں کو ماننا چاہیے، اور سادات کرام کا جب معاملہ ہو تو اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے. یہ ہم نے سیکھا ہے. لیکن مسلک اعلی حضرت اور وہ امام احمد رضا خان الشاہ فاضل بریلوی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان جتنے والیحانہ انداز میں امام احمد رضا خان الشاہ فاضل بریلوی نے کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ پوری روئے زمین پر دنیا میں کسی عالم، فاضل، مفتی، مصنف، مفکر نے اس انداز میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی ہوگی، مجھے نہیں لگتا.
बहरहाल इतना अच्छा अंदाज और पूरी जिंदगी तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से कोई काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जिसका अंदाज ये हो और उस इंसान के बारे में हमारे सादात इस अंदाज में बात कर रहे हैं कि हमें मसलक आला हजरत से एतराज नहीं है। भैया अगर एतराज नहीं है तो आपकी जुबान पर ये क्यों आ गया कि हमें मसलक आला हजरत से एतराज नहीं है? दूसरी बात कि मसलक आला हजरत सादाते किराम की मौजूदगी में उसका नारा ना लगाया जाए। क्या मसलक आला हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर चुका है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कुछ ऐसा कलाम दे चुका है? मसलक आला हजरत खुसूस बिल खुसूस मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जो आशिक आला हजरत होगा अल्हम्दुलिल्लाह वो आशिक रसूल जरूर होगा। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। आशिक आला हजरत की नस नस में रग रग में ये रचा और बसा पड़ा है कि जो आशिक आला हजरत होगा वो आशिक रसूल जरूर होगा। अब इसके अलावा मैं बात करता हूं, जो लोग बात करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की कि हम अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह के रसूल की बात करते हैं, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि वो ना अल्लाह की बात करते हैं ना अल्लाह के रसूल की बात करते हैं, बिला फजूल की बातें करते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल की बातें नहीं करते। अगर इससे अच्छा अंदाज मुजरिम को ना शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये सारी तारीफें हमारे बुजुर्ग प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करके जा चुके हैं। अब यहां पर बात आती है कि मसलक आला हजरत से हमें एतराज नहीं है। अगर मजमे में किसी ने जोश में आकर मसलक आला हजरत कह दिया, मसलक आला हजरत बोल दिया, तो भैया ऐसा कौन सा उसने गुनाह का काम कर लिया, मकरूह तहरीमी काम कर लिया, या कौन सा ऐसा वाजिबुल इयादा काम कर लिया कि उस पर तौबा लाजिम आ जाती है और आप उसको बीच में टोक देते हो। दूसरी बात यहां पर अर्ज कर रहे हैं कि यहां पर सादाते किराम की मौजूदगी में, यानी जो सादात होंगे उनकी मौजूदगी में जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं उनका जिक्र नहीं होगा। ओनली फॉर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा, उनके किसी गुलाम का जिक्र नहीं होगा। और तीसरी बात यह कि आपको पता नहीं है, भैया आप समझाने की कोशिश कर रहे हो और आपका लोगों को पता नहीं है, उसके बावजूद आप उस शख्सियत के बारे में ये कह रहे हो कि मसलक आला हजरत का नारा यहां नहीं चलेगा, जिसको हर बंदा जानता है, मुवाफिक जानता है मोहब्बत में और मुखालिफ जानता है उसकी पिटाई और उसकी ठुकाई की वजह से, जो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आज से 100 साल पहले की है और आज तक उनके उलमा करते चले आ रहे हैं। दूसरी बात, एक बात यहां पर यह है कि मसलक आला हजरत के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं, देखिए आप सादात हैं या आप सैयद ज़ादे हैं, किसकी औलाद हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपकी इस वीडियो के कमेंट्स मैंने बहुत ज्यादा पढ़े थे और मैंने वहां पर देखा था कि एक आम बंदा भी आप पर एतराज कर रहा है और वो ये है कि आप अपना सोटा देखिए, लाठी देखिए और आप अपने गलों में इतनी मोटी माला देखिए। ये कौन सी हदीस पाक में है और कौन से कब किस वक्त में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कहकर चले गए आपके कान में कि बेटा आप मोटी मोटी मालाएं पहनना, मोटी मोटी अंगूठियां पहनना। ये कौन सी हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहकर गए आपसे? तो आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं ना
اور جو پبلک کو آپ ڈانٹ لگا رہے ہیں، پبلک کو آپ فٹکار رہے ہیں، دیکھیے آپ نے شاید اعلی حضرت کو نہیں پڑھا ہے۔ اعلی حضرت کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک ایسا وقت اعلی حضرت کا نہیں گزرا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں نہ گزرا ہو۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک کتاب دیکھیے آپ، ایک ایک نعت کا اشعار دیکھیے آپ، سارے کا سارا پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسے گم ہو کے ڈوب کر آپ نے نبی کی شان میں پیش کیا ہے کہ شاید دنیا وجود میں ایسا کوئی دوسرا بندہ نہ کر سکا ہے، نہ کیا ہے، اور نہ آئندہ کوئی کرنے والا ہوگا، جیسی تعریف امام احمد رضا خان اور شاہ فاضل بریلوی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو شاید یہ آپ کو کچھ دل میں اعلی حضرت کی طرف سے حسد ہوگا، تکبر ہوگا، کچھ نہ کچھ جلن ہوگی یا کپٹ ہوگا، جو اس طرح اعلی حضرت کے نام کو آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہر اہل سنت والجماعت والا الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی تحریک کا ہو، مذہب اسلام کو اگر مانتا ہے، مذہب اسلام کو اگر چاہنے والا ہے، تو سارے کے سارے مسلک کے اعلی حضرت کو ضرور فالو کرتے ہیں، چاہے موافقت میں کریں یا مخالفت میں کریں، چاہے چھپ چھپ کے کریں یا ظاہر میں کریں۔ یہ آج کا معاشرہ بن چکا ہے۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور اس گھر کو آگ لگ گئی، اہل سنت والجماعت کے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اسی کے اندر اتنی دکانیں پیدا ہو گئی ہیں، اتنی دکانیں بن گئی ہیں کہ بس کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ شاید میری ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو ضرور لائک کریے، شیئر کریے۔